معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، پوری قوم جو ہے وہ ایک اعصاب شکن انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا کہ صبح سو کر اٹھیں گے تو وہ کون سا منظر تبدیل ہوا ہوگا جس سے ملک تبدیل ہو جائے، لوگوں کے حالات تبدیل ہو جائیں، اور لوگ جس طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ہمارے سیاستدانوں کو تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو اس ملک کے نظام کو چلانے کا الزام اپنے سر پر لیے ہوئے ہیں، حالانکہ اس میں حقیقت کتنی ہے یہ خود سیاستدان بھی جانتے ہیں، بیوروکریسی بھی جانتی ہے، ہماری تاجر کمیونٹی بھی جانتی ہے، اب تو طالب علم جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہاؤس وائفز بھی جانتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی برکتیں اپنی جگہ پر، لیکن سوشل میڈیا کی وہ جو ہم نے پہلے بھی ایک کلپ کیا کہ ہر چیز میں تہلکہ خیزی کا لفظ ضرور استعمال کرنا ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے پراپر جو جرنلسٹ ہیں، یقین کیجئے وہ کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے جن کی پوری زندگی صحافت کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے۔ یہ ہمارے جو صحافی ہیں، معاف کیجئے گا، یا ہمارے جو چینلز پر آنے والے بڑے صحافی ہیں مین اسٹریم میڈیا کے، میں ان کے اس میں بھی معاف کیجئے گا دیکھ رہی ہوں کہ ان کا جو پروڈیوسر ہے، جو ان کا یوٹیوب چلاتا ہے، یا ان کے چینل کا جو یوٹیوب ہے، اس پہ جو صاحب سوشل میڈیا رن کرتے ہیں، ذرا ان کو بھی کچھ پڑھا لکھا دیجئے تاکہ ان کے اندر بھی جو ہے ایسی تبدیلی آ جائے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ڈکشنز جو ہوتی ہیں نا، جو آپ بار بار استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں تھرل کہتے ہیں اور اردو میں سنسنی خیزی، اور ایک ہی جیسی، یعنی مذاق بن کر رہ گیا ہے تہلکہ خیزی اور تہلکہ خیز بیان۔ اور شرم آتی ہے ان صحافیوں پر جو بڑے جید صحافی ہیں، ان کو، اپنے پروڈیوسر کو، اپنے سوشل میڈیا آپریٹر کو، چینل کے جو نیوز ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں، ان کو روکنا چاہیے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ انکشافات اور تہلکہ خیزی، بس یہ دو لفظ رہ گئے ہیں، جس کے ساتھ دیکھو وہ عارف حمید بھٹی کی بات ہے تو مبشر لقمان کی بات ہے تو کاشف عباسی کی بات ہے تو وہ مہر عباسی کی بات ہے تو وہ شازیہ ذیشان کی گفتگو ہے، تو ہر ایک میں انہوں نے ایسے انکشافات کیے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ نجم سیٹھی نے سارے انکشافات کر دیے، سارے پول کھول دیے، سارا راز اگل دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تنگ آ چکے ہیں، جس طرف ہمیں جانا ہے اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ وہ ہم بچپن میں کچھ کہانیاں ایسی پڑھتے تھے جس میں آتا تھا پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ جملہ بسوں کے پیچھے، رکشہ کے پیچھے اور ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا دیکھا، پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے۔ یہ اس وقت ہمیں ہنسی آتی تھی اور ہم اس کو ایک فن کی طرح لیتے تھے ان جملوں کو، لیکن آج میں پوری قوم سے مخاطب ہوں۔ اپنے سادہ لو تو اب کوئی نہیں رہا، لیکن سادہ لو ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ بہت چالاک ہو گئے ہیں، ان میں بڑا شعور اور بڑی اویئرنیس آ گئی ہے، لیکن ان کے رویے سے ایسا لگ نہیں رہا۔ تو میں ان سے کہتی ہوں کہ پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے، تم اس میں لگے ہوئے ہو۔ کون آرمی چیف آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے۔ خان صاحب جو ہیں ان کا ہر ڈائیلاگ اب پٹ چکا ہے، چونکہ ہر جلسے میں ایک جیسی گفتگو، ایک جیسی گالم گلوچ۔ تو بھائی میں تو فیوچرسٹ ہوں، میں تو سامنے کی طرف دیکھ رہی ہوں، میرا کام میں قبر میں ہمارے پاؤں ہیں، ہم عمر کے جس منزل میں ہیں، پوری زندگی ہمیں بھی صحافت کا کچھ تھوڑا بہت تجربہ تو ہمیں بھی ہے، تو کچھ ہماری بات بھی سن لیجئے۔ جناب، آپ کا دھیان جو ہے نا
وہ صرف اسکرین، آڈیو اور ویژول تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ تو میں پھر کہوں گی کہ پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے اے قوم، ذرا علامہ اقبال، ابھی ان کا دن گزرا ہے، اس پہ بس ہمارے یہاں جو ہمارے مفکرین پاکستان کے یا جنہوں نے نظریہ پیش کیا، وہ نظریہ اس طرح تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکا جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا۔ اگر آپ ان کی فکر کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ایران جائیے، جہاں وہ اقبال لاہوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال جب ایران گئے تو انہوں نے کہا میں اتنے بڑے آدمی کا بیٹا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے والد اتنے بڑے مفکر اور مدبر تھے۔ یہ ہوتا ہے چراغ تلے اندھیرا۔ ہمارے یہاں چراغ تلے اندھیرا ہی ہو رہا ہے، معاف کیجیے گا۔ ایک خاص ڈیزائن کی جو صحافت ہے، الیکٹرانک میڈیا کی بھی اور پرنٹ میڈیا تو اب خیر وہ تو اب جو پڑھتے تھے انہوں نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ان کا دھیان لگا دیا گیا ہے کہ حکومت کب آ رہی ہے، کون سی آ رہی ہے، اور جو موجود ہے وہ کب جا رہی ہے۔ کرپشن کے کیسز، عدالت کے معاملات، ان تک آپ کا دھیان رہ گیا ہے۔ کیا آپ نے سوچا کہ اگر آپ نے ان سب چیزوں کو بدلنا ہے جن کی آپ گونج تقریروں میں اور ہمارے ٹاک شوز کے جو ماشاءاللہ اینکرز حضرات ہیں اور مہمانان گرامی میں دو چار کو چھوڑ کر معاف کیجیے گا سب ایک طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کوئی ڈیفنس اینالسٹ ہے تو ہر آدمی تو ایک جو ہے وہ دفاعی تجزیہ نگار بنا ہوا ہے، ہر آدمی سیاسی تجزیہ نگار بنا ہوا ہے۔ کیا سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ فیوچرسٹ ہوتا ہے، وہ مستقبل پہ نظر رکھتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو ہو چکا ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے، تاریخ کو آپ بدل نہیں سکتے، آپ صرف اپنا فیوچر تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اس پر سنجیدگی سے کام ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، ہم ایک ڈاکیومنٹ بھی تیار کر رہے ہیں، اور میں آپ کو اپنے پچھلے 4-5 کلپس جو ہیں، خاص طور پر رانا مبشر صاحب کے ساتھ میں نے ابھی نکالا ہے اپنے پرانے کلپس، تو رانا مبشر صاحب کے ساتھ میرا ایک سولو انٹرویو تھا پہلے تو وہ، پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس میں کنور دلشاد صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، ہمارے الیکشن کمیشن کے سیکٹری سابقہ۔ لیکن وہ بہرحال ایک پرمغز گفتگو تھی۔ رانا مبشر صاحب نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا تھا فیوچر کے اینگل سے، اور مجھے اس دن لگا کہ رانا مبشر صاحب ایک فیوچرسٹ ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ بی نظام کیسے بدلا جا سکتا ہے، اور جو نظام آئے گا اس کو جو نظام ریپلیس کرے گا، کیا وہ نظام ریپلیس کرنے والوں نے اس کی تیاری کر لی ہے۔ میں نے ان سے جو گفتگو کی تھی، میں ابھی اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی، ایذان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو دوبارہ اپلوڈ کریں، حالانکہ پہلے بھی ایک دفعہ وہ اپلوڈ ہو چکا ہے، لیکن اب اس کو کریں، بہت زیادہ اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت ہوتی ہیں صدارتی نظام کی اور نظام بدلنے کی، لیکن کیا اس پہ سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے؟ کم از کم خان صاحب آپ تو نہیں سوچ رہے، ریسٹ ایشور۔ اب ہر باشعور آدمی کو، پڑھے لکھے آدمی کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ خان صاحب آپ کے پاس مستقبل کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی جو پاپولیرٹی ہے، کہتے ہیں پاپولر سینٹیمنٹ کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ بھائی اگر پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے وہ ایک غلط راستے پہ جا رہا ہے تو یقیناً اس کو روکنا چاہیے، اور یہ جو لگام ہے یہ گھر سے ڈالی جانی چاہیے۔ گھر میں تو کوئی کام کر نہیں رہا ہے، اماں بھی جلسے میں ہیں، بیٹی بھی جلسے میں ہے، بیٹا بھی جلسے میں ہے، شوہر بھی جلسے میں ہے، اور اگر کوئی تیسری نسل ہے ان کی، وہ بھی اس کو بھی جلسوں میں لے جاتے ہیں۔ جناب عالی، نظام بدلنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ آئین جس کو بنے ہوئے نصف صدی گزر چکی ہے، بھٹو صاحب کا وہ 73 کا آئین جس کے تناظر میں بہت باتیں کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان بھی، کیا مولانا فضل الرحمان نے کوئی پروگرام دیا ہے؟ مولانا صاحب بہت ادب سے گزارش ہے کہ جو کام آپ کے کرنے کا تھا وہ بیہودہ میڈیا کر رہا ہے اور اپنے طریقے سے کر رہا ہے، اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ میرا آئیڈیل تھے آپ کے والد مفتی محمود صاحب، کام تو انہوں نے کر کے دکھایا تھا،
انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس پاپولر سینٹیمنٹ کو، یہ جو ہیرو شپ لیے گھوم رہا ہے بھٹو، اس کو لگام ڈالو. اور پھر اس کے لیے وہ سب جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے لوگ، سوچا گیا، اچھی جماعتیں، بڑی جماعتیں اکٹھی ہوئیں. اصغر خان کی سربراہی میں بھی اکٹھی ہوئیں تحریک استقلال کی. ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان مرحوم ہو چکے ہیں اب. اس وقت انہوں نے جو پروگرام دیا تھا وہ فیوچر کا پروگرام تھا، بیکاز وہ فیوچرسٹ تھے. انہوں نے جو ادارے چلائے تھے ان کو کامیابی سے چلا کے دکھایا تھا. انہوں نے، اور ایئر مارشل نور خان نے پی آئی اے کے ساتھ جو تبدیلیاں، جو پی آئی اے کو انہوں نے ایک بہترین انٹرنیشنل ایئر لائنز بنایا تھا. یعنی اس کا پھر سلوگن ہی یہی ہو گیا تھا، گریٹ پیپل فلائی وتھ پی آئی اے. اب آج کل تو پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو پی آئی اے سے فلائی کر رہے ہیں. تو حضور، ہم بھی ایک ڈاکیومنٹ، چینل M5 ایک ڈاکیومنٹ تیار کر رہا ہے اور اس کو پرنٹ ضرور کروائیں گے، چونکہ جو لکھی ہوئی دستاویز کا مطلب ہی یہی ہے. الیکٹرانک ڈاکیومنٹ بھی وہ ہوگا اور وہ ہم اپنے ہی چینل سے بتائیں گے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس آئین کو، جس کو تبدیل کر کر کے اس کی روح کو مار دیا ہے، وہ صرف ایک باڈی ہے. 73 کا آئین اب صرف ایک ایسی باڈی ہے جس میں سے روح نکال لی گئی ہے. اور آخری جو اس کو جو تیر مارا ہے وہ 18ویں ترمیم نے مارا، جس نے برباد کر دیا پورے سسٹم کو. اسحاق ڈار صاحب، میرے بھائی، بہت عزت کرتی ہوں آپ کی، لیکن معافی کے ساتھ، میں نے آپ سے ذاتی گفتگو میں بھی جب ہوتی تھی ہماری ٹیلی فون پر بات، میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا کہ یہ آپ نے اتنا برا کام کیا ہے اسحاق بھائی، آپ نے اور زرداری نے مل کر یہ ایسی ترمیم آپ نے کی جس نے برباد کر دیا اس ملک کے رہے سہے نظام کو. اب سوچئے گا، بہت پچھتاوا ہوگا آپ کو کہ ہاں میں نے یہ کیا، چونکہ مجھے یہ پتہ ہے آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر آپ نے یہ غلط کام کر ڈالا، ہو سکتا ہے آپ کی نیت بہت اچھی ہو، لیکن زرداری کی نیت اچھی نہیں تھی. آپ کے ساتھ اور جو لوگ موجود تھے ان کی نیت تو ہرگز اچھی نہیں تھی. آپ کو سوچنا چاہیے اس پہ. غلطی تسلیم کر لینے سے آدمی بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا. آپ بڑے انسان ہیں، میں آپ کو جانتی ہوں. چاہے دنیا اور میڈیا کچھ بھی کہے، آپ کے مخالفین آپ کے خلاف جو مرضی پروپیگنڈا کرائیں، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں، آپ کے پورے خاندان کو جانتی ہوں. تبسم بھابھی سے میں کتنی محبت کرتی ہوں، وہ بچے جو میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں. میں جانتی ہوں کہ آپ کی نیت ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھی رہی، اس لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، صرف آپ آئے ہیں جرت کر کے. بے شک کسی خان صاحب کہہ رہے ہیں سگنل ملا، کلیئرنس ملی تو وہ آئے. بے شک بھائی، کلیئرنس ملی، بے شک سگنل ملا تو آئے، لیکن کام کرنے آئے ہوں گے نا، کام کرنے آئے ہیں نا. اور میں دیکھ رہی ہوں 24 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، صفر آ رہا ہے. آئین کو بدلیے سے مراد یہ ہے کہ یا تو اس کو پرانے 73 کے اسی آئین کی طرف لے جائیے جو بھٹو صاحب نے بنایا، لیکن 6 گھنٹے بعد جو 4 ترمیمیں انہوں نے فرمائی تھی، وہاں سے جو ترمیمیں شروع ہوئی ہیں، تو آج کے دن تک جان نہیں چھوٹا ہے ترمیموں سے. یہاں سے کہ 20-21 ترمیمیں آپ نے کر دیں، اور جب بات کرو تو کہتے ہیں ارے وہ تو مقدس دستاویز ہے. بھائی، مقدس دستاویز صرف ایک ہے، کلام پاک. جن جن قوموں نے اس میں تحریف کی، اپنی مرضی کی، اپنے فائدوں کے لیے، اللہ نے ان قوموں کا کیا حشر کیا. لیکن آپ کی کتاب جو ہے کلام پاک کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ سینوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے. آیہ مبین سورہ یاسین میں آپ پڑھیے کہ وہ کن کے سینوں میں محفوظ ہے. اس لیے اب اس میں کوئی زیر زبر پیش کی بھی ترمیم نہیں ہو سکتی. لیکن یہ تو وہ اللہ کا بنایا ہوا آئین تھا نا، اللہ کی بنائی ہوئی اور بھیجی ہوئی کتاب تھی. آپ نے جو بنایا وہ انسانوں کا اور گناہ گار انسانوں کا، ہم بھی بہت گناہ گار ہیں، ہم میں بھی بہت خامیاں ہیں. پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا آئین جو ہے وہ تو بے شک مقدس ہے. اس میں جو ترمیم کرے گا وہ دنیا میں عذاب سے گزرے گا. جو کر رہے ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ ہے، جو تفسیروں کو بدل رہے ہیں، ترجموں کو بدل رہے ہیں، ان کی نیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان کا آئین
یہ 50 سال پرانا ڈاکیومنٹ جو ہے حالات کے تناظر میں جو موجودہ حالات ہیں سیاسی، سماجی، معاشی خاص طور پر، ان کو سامنے رکھ کر ایک نیا ڈاکیومنٹ بنائیے پلیز. اور مینیفیسٹو ہر پارٹی کا جو ہے اس کو پڑھا جائے کہ کیا کسی پارٹی نے کبھی اپنے مینیفیسٹو پر عمل کیا ہے؟ نہیں کیا، نہیں کیا. نظام کو جب آپ بدلیں گے تو نظام بدلنے کے لیے سب سے پہلے آئین کو بدلنا پڑے گا. یہ جو آرمی کو اتنا، ہماری ایک جو فرنٹ لائن سیکیورٹی ہے اس کو جتنا ذلیل کرانے کی کوششیں اس دور میں نے دیکھی، اس ڈیکیڈ میں، اور اب تو انتہا ہو گئی. پنجابی میں کہتے ہیں نا آخر آخر کر دیتی ہے، وہ کر دیا آپ نے آرمی کے ساتھ. تو اس سے بہتر ہے کہ جیسے ہم ابھی جنرل عاصم منیر کے بارے میں سن رہے ہیں اور ان کے لیے یہ بھی سنا کہ وہ سویلین جو سپرمیسی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ آئین بدلے اور اس آئین میں آرمی کا ایک رول ڈیفائن کیا جائے، تاکہ ہم جب خود تو انہیں بلا لیتے ہیں مصیبتوں کے وقت میں، سیلاب آ رہا ہے تو آ جاؤ، زلزلے آ رہے ہیں تو آ جاؤ، ہمیں بچا لو، ٹھیک ہے. ڈیم آپ نے کسی نے بننے نہیں دیا، واٹر ریزروز آپ نے ہونے نہیں دیے، آپ میں کیپیسٹی نہیں تھی، جتنا بھی وقت آپ کو ملا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ان کو کرنے دیجئے، پھر ان کا رول ڈیفائن کر دیجئے کہ وہ کس وقت آئیں گے اور کن کن کاموں کے لیے آئیں گے. تو ہم جو یہ ڈاکیومنٹ بنا رہے ہیں ہم اس میں آرمی کا ایک رول بھی ڈیفائن کریں گے کہ ہمارے ملک کی، چونکہ آرمی صرف بیرونی سرحدوں کی جو ہے نا وہ محافظ نہیں ہے، وہ اندرونی سرحدوں کی بھی، نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے. اور آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. یہ خالی نغمے گانے سے نا، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں. زندہ قوموں کو آپ نے کبھی یہ اس طرح کے ترانے گانے میں نہیں دیکھا ہوگا. زندہ قومیں اپنے عمل سے نظر آتی ہیں، اپنے کنڈکٹ سے. انہیں گانے کی، ترانے گانے کی نہیں ضرورت پڑتی ہے، وہ نظر آتی ہیں کہ وہ زندہ قوم ہیں. تو ہمیں اگر اس طرح کی زندہ قوم بننا ہے تو فیوچرسٹ بنیے، مستقبل پہ نظر رکھیے. جو ہو گیا اس پہ خاک ڈالیے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا لیکن ہم اس کے اثرات کو بدل سکتے ہیں ایک اچھا آئین بنا کر اور ایک اچھا نظام بنا کر. تو انشاءاللہ 2-4 دن میں ایذان کو ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے پروڈیوسر کو کہ وہ ہمارے کچھ کلپس ایسے ہیں جو مجھے، اب میں ان کو پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ کاش یہ چیزیں ہمارے ارباب اختیار تک پہنچ سکتی. ارباب اختیار کو تو وہ چٹک مٹک لٹک، وہ بغیر دوپٹے کی بیہودہ قسم کی ٹی وی اینکرز جو ہیں ان کی صورت دیکھنے سے جان نہیں ان کی چھوٹ رہی ہے، دل نہیں بھر رہا ہے ان کا. یا پھر وہ پیڈ اینکرز ہیں، یا کچھ ان کے شوہر ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ معاف کیجیے گا جو بھی ہیں پیڈ اینکرز جو ہیں، جو ان کو سکھا پڑھا کے بھیج دیا جاتا ہے، جو اسکرپٹنگ ان کے لیے کر دی جاتی ہے. اس کو دیکھنے اور سننے سے فرصت ملے تو آپ کسی اور طرف سوچیں نا. بہرحال ہم ایک ٹیم جمع کر رہے ہیں، ایک تھنک ٹینک. اس ملک میں تھنک ٹینک نہیں بن سکے، ویری انفارچونیٹ. تو ہم بھی ایک تھنک ٹینک بنا رہے ہیں اور اپنے طور پر ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جیسے لائک مائنڈڈ، وہ ہم خیال نہیں، وہ جو ہمایوں اختر اور چودھری شجاعت والی جماعت جو تھی اس کو ہم خیال گروپ کہا گیا. نہیں، وہ ہم خیال گروپ ہم نہیں بنا رہے. ہم کچھ جینوئنلی پڑھے لکھے لوگ، دانشور، ہر واک آف لائف سے یہاں تک کہ طالب علم اور ہاؤس وائفز، ان کو بھی اس میں شامل کریں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک ایسا ڈاکیومنٹ تیار کر لیں نظام کی تبدیلی کے ساتھ، اور وہ نظام اچھا نظام ہونا چاہیے، چونکہ برا نظام جو ہوتا ہے اس کو بدلنے کے لیے ایک اچھا نظام جو ہے وہ اس کو ریپلیس کرتا ہے. خان صاحب آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کر سکتے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کراؤڈ دے دیا، اتنی پاپولیرٹی دے دی کہ آپ کے کارکن اتنی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے جو کرانا چاہتے وہ کر سکتے تھے. اگر آپ کی نیت نہیں تھی، میرے اس کام کی نیت نہیں تھی، خالی اپوزیشن کی گالم گلوچ ہو سنتے 6 سال ہو گئے ہیں بھائی. پلیز کوئی پروگرام دیجئے مستقبل کے لیے. ہماری دعا ہے کہ الیکشن جلدی ہوں. میں ارباب اختیار سے کہتی ہوں، حکومت سے کہتی ہوں کہ جلدی الیکشن اناؤنس کر کے خان صاحب کو 2/3 میجورٹی دلا دیجئے، پلیز دلا دیجئے. اور وہ جینوئن 2/3 میجورٹی ہو، ڈبے بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو مل جائے گی، وہ پاپولر ہو چکے ہیں.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے میدان اور یہ ہے گھوڑا، چلو چلا کے دکھاؤ۔ یقین تو پورا ہے کہ وہ چلا نہیں سکیں گے، لیکن کوشش کرنے کی ہر جگہ کرو کوشش۔ خدا حافظ۔